وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نخبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بادر خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد. ظاہرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے. حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. خوشا مسجدوں منبرو خانقاہیں دربے بود قیل و قال محمد. انتہائی واجب احترام فضیلت مآب حضرت سید فرید احمد قاسمی دام اللہ عظم برکاتہ، انتہائی مشرق و محترم جناب سید مشتاق صاحب، برادران سلسلہ و اہل علم دوست ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پر درس طریقت کے عنوان کے تحت آج یہ 22ویں نشست سجائی جا رہی ہے. شب جمعہ میں اس انداز میں خانقاہ کا اجتماع یہ ہمارے شیخ حضرت قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامع دوران ساکن مدینہ منورہ کا تصرف ہے. یہ ہمارے شیخ کا تصرف ہے کہ اس خانقاہ میں ہر اتوار کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے درس کی محفل سجائی جاتی ہے، جو کہ حضرت قبلہ علامہ
امین الدین نظامی صاحب یہ فریضہ انجام دیتے ہیں، اور ہمارے شیخ نے اس فقیر کے کندھوں پر یہ ذمہ داری جو ہے آپ کی جانب سے آئی کہ صراط الذین انعمت علیہم کے عنوان کے تحت اللہ کے انعام یافتہ، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے دوستوں کے تذکروں کی محفل اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کیونکہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کے صحبت میں بیٹھنے کا یہ عمل بے شمار بے ریائی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں کہ صحبت صالح کرو صالح کنت، صالح بننے کی پہچان کیا ہے، صالح بننے کا پیمانہ کیا ہے کہ کسی صالح کی صحبت اختیار کی جائے، اور فرماتے ہیں کہ صحبت صالح کرو صالح کنت، اور صحبت طالع کرو طالع کنت، کہ طالع آزماؤں خود پسندوں کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں انسان میں وہ جراثیم فعالیت کر جاتے ہیں، اور عاجزوں انکساروں سادہ طبیعت اللہ کے دوستوں کی صحبت، ان کی یاد کی محفل سجانا، اس انداز میں طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، استقامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تعلق باللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس معمول میں جو تمام لوگ بیٹھے ہیں اور بے شمار ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو اگر ہم عطار کی دکان پر جائیں خوشبو نہ بھی خریدیں تو وہاں سے خوشبو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی پرسنل انویسٹمنٹ نہ بھی کریں تو اس ماحول میں جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ طبیعتوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے دوستوں ہی کا انعام ہے، یہ ہمارے مشائخ الزام کی طرز فکر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فروغ اور ظاہر پرستی کے دور میں ہر شخص بھاگا چلا جا رہا ہے، بال بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اپنے معاملات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کیا جائے، کچھ لمحات ایسے نکالے جائیں تاکہ ان کی صحبت اختیار کی جائے، اور شب جمعہ کی فضیلت الحمدللہ ثم الحمدللہ عالم اسلام میں یہ ایسی شب آتی ہے کہ وہ جو قرباء ہیں، وہ جو علماء ہیں، جو اللہ سے تعلق جن کا جڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ضرور تیار کرتے ہیں تاکہ اس سید الایام کی تیاری کی جائے، جمعے کی تیاری کی جائے، اس سے پہلے ہی تذکرہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 21 نشستوں میں مختلف موضوعات پر اللہ کے تذکرے ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی کیونکہ بابا صاحب کا حضرت مسعود الدین فیض الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ المعروف گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 5 محرم کو منایا جاتا ہے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک پر گفتگو کو فوقیت حاصل ہے، تو گزشتہ جمعرات کو امام علی مقام پر گفتگو ہوئی، اور میں نے یہ اندیا دیا تھا کہ اگلی یعنی کہ آج کے جمعرات کو بابا صاحب پر گفتگو ہوگی۔ بابا صاحب جو شاہ یہاں موجود ہیں، جو ہر سال بڑی استقامت کے ساتھ بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ جب میں مضمون کو لے کر بیٹھا مختلف انوار اصفیہ اشبہش سے اور سیر الاولیاء سے، اور بالکل سینہ پسینہ جو راز اللہ کے دلوں میں ہے وہ لے کر جب میں بیٹھا تو مضمون بہت پھیلتا نظر آیا کہ ایک نشست میں 1 گھنٹے میں ہم ادا نہیں کر سکیں گے، تو ذہن یہ پھر یہ بنایا گیا کہ آج کی اس نشست کو بابا صاحب کے بیان کی نشست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ آج کی نشست اور اگلی جمعرات کی نشست میں انشاءاللہ حق تو ادا کر نہیں سکیں گے، کیونکہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو اور زندگی کا ہر لمحہ یا تو پیٹرنائز کر لیا ہم نے کہ 5 نمازیں دن کی، رمضان کے روزے اور حج، یہ مخصوص راضی نگاہ، مگر جنہوں نے ہر سانس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا حق ادا کر دیا ہو ظاہر بشریت میں، تو ان کے تذکرے جتنے بھی کیے جائیں کم ہیں، اور ان کی زندگیوں سے اس ظاہر نگاہ کو جتنا اخذ کر لیا جائے اتنا کم ہے۔ حضرت فیض الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا صاحب، ہر شخص کی زبان میں بابا صاحب کا نام
اور قرآن کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے جیسے اعلانیہ جملہ ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ تھوڑا ٹھہر کے رکیں، سنیں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ۔ اس طرح سے سورہ رات کی آیت 28 میں بھی کہ الا سن رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یہاں بھی اللہ مومنین کو مخاطب کر کے ان کی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے دوست ہیں جو اللہ ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال۔ خوف اور حزن و ملال تو جب ہوگا جب دنیا تابی کی کیفیت ہوگی۔ دنیا تابی کی کیفیت خوف کو ڈر آنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور جنہوں نے دائرہ بشریت کے اس دور میں اپنے آپ کو اللہ کے مرضی کے تابع کر دیا تو خوف سے اور حزن و ملال سے وہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے اگلے مرحلوں میں کہ ان کے اجسام کو بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ دائرہ بشریت کا یہ دور گزار کر جب اگلی منزلوں پر جاتے ہیں تو ان کے جسموں کو بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کی واقعات میں یہ بات نظر سے گزری کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس علاقے میں ایک ایسا گولشن تھا جو تلقین کے بعد مردوں کی میت کے کفن نکال لیا کرتا تھا۔ جو تدفین کے دوران کرتا کیا تھا کہ کنارے پہ سوراخ چھوڑ دیتا تھا اور اس ٹیکنیک سے اس میں ہاتھ ڈالتا تھا تدفین کے بعد اس رات کو، اور وہ کھینچ کر پورا کفن نکال کر بھیج دیتا تھا۔ تو ظاہر بات کہاں چھپتی ہے، مشہور ہو گئی کہ بھائی کفن چور ہے اور بیچ رہا ہے۔ تو جب اس بزرگ کے مثال کا وقت قریب آیا، جب جنہوں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اتقا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ نور بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سامنے کا منظرنامہ صاف ہو جاتا ہے، مثال سے پہلے تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مثال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بلوا بھیجا اس بندے کو، ورکن کو، کہا کہ بھائی مٹھائی کا ڈبہ دیا اور کپڑے جوڑا دیا، کہنے بس ایسا کرو کہ جو تم کرتے ہو یہ ہمارے ساتھ نہیں کرنا۔ اسے حضرت یہ ایسا میں نہیں کرتا ہوں، لوگوں نے میرے بارے میں اڑایا ہوا ہے، یہ میں تو معاذ اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے احتیاط کرنا۔ میں آپ کا مثال ہو گیا، اس نے وہی کیا کہ چاٹ لگی ہوئی تھی، اس نے وہی کیا اس دن رات کو جب وہ وہاں پہنچا، اس نے ہاتھ ڈالا تو پہلی بار کسی زندہ سے رابطہ پڑا۔